ایسی چیزیں ہیں، کچھ لوگ ایگری کریں گے، کچھ ڈس ایگری کریں گے، لیکن موسٹلی یہ کہ لوگ ایگری کرتے ہیں، چونکہ وہ ہر ایک کہیں نہ کہیں بچپن سے لے کے اپنی عمر تک کسی بھی ایج کے اس میں ہو، وہ فیل کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور جہاں تک بچے کا تعلق، آپ نے کہا کہ بچے کبھی بیمار ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے ان کو، اب یا فزیکلی واقعتاً بیمار ہیں یا ان پہ کوئی اسپریچولی کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو دیکھیے روحانی کی اور جسمانی بیماری میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ اس میں کامن سینس کام کرتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں پرابلم ہے کیا. لوگوں کی نہیں کر رہی ہوتی مفتی صاحب کامن سینس کام. بعض لوگ تو ایک طرف اتنا سوچتے ہیں، یا تو کہتے ہیں صرف سمپل جادو ہی جادو ہے اور ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ڈاکٹری علاج کی طرف جاتے ہیں میڈیکلی، وہ اس طرف نہیں جاتے کہ جن کو روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور آج کل تو جس طرح ڈاکٹر موئی صاحب نے بھی کہا نا کہ اکثر ہمارے مسلم ڈاکٹر تو بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پر، اور بڑے اچھے ہاسپٹل کے ڈاکٹر بھی ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ کہ آپ جا کے روحانی ٹریٹمنٹ بھی کروائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی پرابلم ہے. تو ایک چیز پہ فوکس نہ کیا جائے، روحانی علاج کے ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں روکا جائے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ روحانی ٹریٹمنٹ بھی نہ روکا جائے. سمپل سی اس کی ایک سائن نظر آ جاتی ہے کہ اصل میں جہاں جادو یا کوئی اور اثرات ہو نا، نظر بد وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی دوائیں دے لیں تو مرض بڑھتا چلا جائے گا، جو دوا کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جیسے روحانی علاج ہوتا ہے تو دوائیں فائدہ شروع کر دیتی ہیں ماشاءاللہ، کہ جو دوا دے رہے ہیں وہ جا کے لگے گی. ادروائز ہوتا ہے یہ کہ آپ نے کتنی بھی دوائیں دے دی، نہ درد میں افاقہ ہوگا، نہ نیند آئے گی، نہ سکون ملے گا. اگر اس پہ واقعتاً کوئی جادو یا نظر بد خطرناک والی ہے تو کوئی دوائی فائدہ ہی نہیں کرتی. تو اس لیے یہ تو حقیقت ہے کہ چیزیں ہیں اور انسان کو اس سے سابقہ بھی پڑتا ہے. اچھا خاصا انسان آپ دیکھیں، آپ بھی کبھی فیل کرتے ہوں کبھی کیا زیادہ ہی کہ آپ لوگ ایسی فیل سے تعلق ہے، بالکل فریش ہیں، اچھے موڈ میں، اور کوئی آپ نے اچھی پرفارمنس کی اور آپ خود بخود اسی پروگرام میں ڈل ہوگا، دل ایک دم ڈپریس ہو گیا، ایک عجیب سی خوفزدہ سی کیفیت ہوگی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی بھی نظر لگ گئی، آن ایئر لگ گئی یا دیکھتے لگ گئی کہیں بھی، اور انسان اندر ایک دم دیکھتے دیکھتے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جذبات اس کے عجیب سے ہو جاتے ہیں ڈپریس. تو وہ معلوم ہوتا ہے کسی نے اس پہ دم جو تیر کیا کریں وہ لوگ، ان لوگوں کو چشمہ لگواتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو اس نظر سے مت دیکھو یار. یہ تو کامن چیز ہے، ماں باپ کی نظر اپنی اولاد تک کو لگ جاتی ہے، اس میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن ہاں دعائیں ہیں ضرور کہ جن سے ہم ان چیزوں کو سیو کر سکتے ہیں یا اس کے اندر روحانیت پیدا کر سکتے ہیں. سمپل سا نظر سے بچنے کا تو علاج یہ کہ ماشاء اللہ کہا جائے، دل سے کہا جائے. بالکل. ایک تو ہوتا ہے زبردستی کسی کو بس دکھانے کے لیے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے دل سے ماشاء اللہ کہا جاتا ہے. تو اس میں جب اللہ کی تعریف بیان کر دی جائے کہ واقعتاً اللہ نے کیا چاہا، تو اس برکت والے جملے کی وجہ سے پھر وہ اس کی نظر کے اندر جو ہماری ریزز جا رہی ہیں زہر پیدا نہیں ہوگا، وہ سیف رہے گا. اسی طرح بچوں کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں اچھا ہنستا کھیلتا، تو یہ بچوں کو دیکھ کے ہی پڑھیں. اور خود جو انسان اس میں ہو ٹینشن میں خوف میں کہ مجھ پہ نظر ہو سکتی ہے، تو کم از کم اس کے لیے چاروں قل تو ایسی بہترین چیزیں ہیں کہ وہ پڑھ کے نکلا کرے.